الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ روحانی وظائف کے معزز ناظرین، آپ سب کو روحانی وظائف چینل کی جانب سے السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل روحانی وظائف۔ آج آپ کے لیے میں ایک لفظ کا وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ میری روحانی وظائف کی تمام بہنیں اور بھائیوں، آپ سب مشکل پریشانیوں میں گھرے ہیں، مصیبتوں میں گھرے ہیں، پریشانیوں کا شکار ہیں، یا آپ کسی خاص مقصد کے لیے نکلے ہیں۔ آپ بیماریوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں، آپ کی زندگی مشکلات سے بھر چکی ہے، آپ اپنے ہر آنے والے مسائل سے دوچار ہیں، آپ چاہتے ہیں اللہ پاک آپ کے ہر مسئلے کا حل نکال دے، آپ کو ہر پریشانی سے نجات عطا فرما دے، اب وہ چاہے مصیبت چھوٹی ہے یا بڑی، بیماری چھوٹی ہے یا بڑی، مشکل بالکل کم ہے یا زیادہ، آنے سے پہلے ہی انشاءاللہ عز و جل یہ عمل کر لیں، انشاءاللہ آپ کا وظیفہ کامیاب ہوگا، اور اللہ پاک اس وظیفے کی برکت سے آپ کو دونوں جہان میں کامیابی عطا فرمائے گا۔ یہ وظیفہ کوئی عام وظیفہ نہیں، یہ حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا بتایا ہوا عمل ہے۔ تو آج کا وظیفہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، اس سے پہلے میں اپنے تمام ان آنے والے ویور سے گزارش کرتی ہوں، ابھی بھی جو ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں، کہ ہمارا چینل روحانی وظائف کو جلدی سے سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ یہ بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے اور بآسانی پہنچ سکے۔ تو حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا بتایا ہوا وظیفہ آج آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گی۔ اس سے پہلے آپ کو بتاؤں کہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا بنت علی کون تھی؟ وہ 5 جمادی الاول 5 ہجری 15 رجب 62 ہجری کو پیدا ہوئی۔ فاطمہ الزہرا بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی اور تاریخ اسلام کی محترم شخصیت ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادیوں میں سب سے بڑی تھیں، انہیں عقیلہ بنی ہاشم بھی کہا جاتا تھا۔ ام کلثوم و ام الحسن آپ کی کنیت تھیں، صدیقہ صغرا ان کا لقب تھا۔ محدثین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہیں بی بی زینب سے یاد کیا جاتا تھا۔ ولادت کے بعد آپ کا نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا رکھا۔ 7ویں دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عقیقہ فرمایا۔ 6-7 برس کی تھیں کہ حضرت فاطمہ کا انتقال ہو گیا، اور اس کے بعد آپ کو ام البنین اور اسما جیسی بلند پایا خاتون کے ساتھ رہنے کا اتفاق ہوا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ حضرت زینب کی بڑی تعظیم فرماتے، جب وہ آتی تو کھڑے ہو جاتے اور اپنی جگہ پر بٹھاتے۔ بڑی صاحبزادی ہونے کی بنا پر گھر کے تمام معاملات کی ذمہ دار تھیں۔ حضرت علی کے بڑے بھائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچیرے بھائی جعفر طیار کے فرزند عبداللہ سے آپ کی شادی ہوئی، اور حضرت عبداللہ بن جعفر عرب کے مشہور جواد و کریم اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانثار تھے۔ حضرت عبداللہ بن جعفر سے جو اولاد ہوئی، ان کے نام اون، علی، اکبر، عباس، ام کلثوم، جعفر، اکبر، محمد، اون و محمد۔ محمد کربلا میں شہید ہوئے۔ واقعہ کربلا کے بعد حضرت زینب دمشق میں اہل بیت کے ساتھ رہیں۔ اس کے علاوہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی بہت سی کرامات ہیں۔ آپ بہت زیادہ علم رکھنے والی تھیں، اور اس کے علاوہ فصیح و بلیغ خطبے بھی دیتی تھیں۔ لوگوں کو دین کی طرف بلانا، بہت ہی زیادہ نیک اور اہل بیت کے گھرانے سے تعلق رکھنے والی خاتون ہیں۔ تو آپ نے بہت سے ایسے القابات فرمائے، اور بہت سی ایسی چیزیں تھیں جو لوگوں کو بتائیں کہ یہ تمام کرنے سے کیا ہوتا ہے۔ آپ نے اپنے بھائی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی قربانی کے واقعات لوگوں کو بتائے، اور اس کے بعد آپ نے جس چیز کے لیے جام شہادت نوش کیا وہ بھی لوگوں کو سمجھایا کہ کس طرح سے، اور پھر یزید پلید کے دربار میں آپ نے جس شاہانہ انداز سے خطبہ دیا، لوگوں کی زبانیں بند کر دیں، وہ ایک اعلیٰ مثال رکھتا ہے تاریخ میں۔ تو شہزادی زینب کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا بتایا ہوا آج کا وظیفہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ آپ فرماتی ہیں کہ
کہ جب بھی مجھے کوئی تکلیف ہوتی، جب بھی مجھے کوئی مشکل پیش آتی تو میں اپنی امی جان کا بتایا ہوا عمل کرتی، وہ وظیفہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، لگاتار اس کو میری امی جان یعنی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا خاتون جنت آپ ہر وقت پڑھا کرتی، اسی لیے میں بھی اس کو ہمیشہ پڑھا کرتی تھی۔ تو انہوں نے جو وظیفہ بتایا وہ میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں گی، اس وظیفے کو علماء کرام نے کس طرح سے کر کے پیش کیا ہے تو وہ بھی آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گی۔ تو آپ نے اس وظیفے کو کس طرح سے کرنا ہے انہی کی زبانی آپ کے ساتھ میں یہ وظیفہ اپنی طرف سے بیان کر رہی ہوں۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ کو اگر کوئی بہت بڑی مصیبت ہے، بہت بڑی پریشانی ہے، آپ کی کوئی بہت بڑی خواہش ہے جو پوری نہیں ہو رہی، آپ چاہتے ہیں اللہ پاک آپ کی تمام حاجتوں کو پورا کر دے، آپ کی تمام مصیبتوں کا حل نکال دے، آپ رزق کی خواہش رکھتے ہیں، آپ اپنی من پسند جگہ پر شادی کرنا چاہتے ہیں، آپ رزق چاہتے ہیں، من پسند جگہ پر آپ کاروبار کرنا چاہتے ہیں، یا آپ نے کہیں پر کوئی پیسہ انویسٹ کیا ہے، یا آپ کہیں پر کوئی پلاٹ خریدنا چاہتے ہیں، تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد صرف ایک لفظ اللہ اللہ، اس کو آپ نے لگاتار 1000 کی تعداد میں پڑھنا ہے۔ ایک دن آپ نے فجر کی نماز سے لے کے اس کو ظہر کی نماز تک آپ نے ادا کرنا ہے اللہ کو 1000 بار، اور اگلے ہی دن آپ نے دوبارہ سے اسی وظیفے کو فجر سے ظہر تک کرنا ہے۔ 2 دن لگاتار جب یہ عمل آپ کا مکمل ہو جائے تو وظیفے کے آخر میں آپ نے ایک تسبیح محمد رسول اللہ کی پڑھنی ہے، ایک تسبیح محمد رسول اللہ آپ نے جب یہ 2000 کی تعداد 2 دن میں مکمل ہو جائے تو آپ نے یہ ادا کر لینا ہے۔ اول آخر اس وظیفے کے 3 بار درود پاک پڑھنا ہرگز نہ بھولیں۔ جب وظیفہ مکمل ہو جائے اب آپ نے دعا مانگنی ہے، گڑ گڑا کر اللہ پاک کی بارگاہ میں رو رو کر سجدے کر کر دعا مانگنی ہے۔ اللہ پاک اس وظیفے کی برکت سے آپ کو دونوں جہاں میں کامیابی عطا فرمائے گا، کیونکہ یہ کوئی عام وظیفہ نہیں ہے، یہ بہت ہی اعلیٰ ہستی کا بتایا ہوا عمل ہے، کیونکہ وہ بھی اس عمل کو ہر وقت کیا کرتی تھی، تو آپ نے بھی اس عمل کو ہرگز نہیں چھوڑنا، انشاءاللہ آپ کو کامیابیاں ہی کامیابیاں ملیں گی۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا عمل، ہمارا آج کا روحانی وظیفہ جو روحانی وظائف چینل آپ کے لیے لایا ہے۔ تو میرے جن بہن بھائیوں نے خصوصی دعاؤں میں اپنا نام شامل کروانا ہے جلدی سے کروا لیجیے، انشاءاللہ آپ کا نام دعاؤں میں شامل کیا جائے گا، اور اس کے علاوہ آپ سب کے لیے خصوصی دعا کروائی جائے گی۔ تو اسی طرح سے ویڈیو کو لائک کریں، ویڈیو کو شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری نئی آنے والی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل روحانی وظائف کو سبسکرائب کر لیں۔